इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैंने अपनी कौम से बात करने की इसलिए ज़रूरत समझी क्योंकि अभी एक हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक पूरा एक मज़ीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। तो मैं अपनी कौम से सिर्फ, क्योंकि मैं बड़ी देर से आपसे बातें करता रहा हूं, मैं सिर्फ आज इसलिए बात कर रहा हूं कि देखें ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान से, ये होना ही था। जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो मैं तब से कह रहा हूं कि मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं और अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत लेके आएं, जो हुकूमत फिर वो फैसले करे मुल्क के लिए जो मुश्किल फैसले हैं, लेकिन क्योंकि अवाम के मैंडेट से वो हुकूमत आई होगी वो फैसले कर सकेगी। और मैं तब से कह रहा हूं कि इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के मसले मसाइल का कोई हल नहीं। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज़ बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। जो वो आज कहते हैं, जो साहब के जनाब इमरान खान मुल्क बर्बाद करने लगा था, उसको भी बताया कि देखें अगर आपने इस वक्त सियासी इस्तेकाम ना कायम किया, यानी कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो ये जो आपने चोरों का पलंदा जो इकट्ठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत करने लगे हैं ये नहीं संभाल सकेंगे। तो आज ये जो मिनी बजट है ये जरा पूरी कहानी देखें कि 10-11 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच गया। और मैं आज ये पहले बजट के ऊपर अपना छोटा सा तबसरा करके मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये रुकना नहीं लगे। ये हम अगर IMF की बातचीत मान भी गए, ये अभी यहां रुकने नहीं लगा हमारे मुल्क का, जो तेजी से हम दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते जा रहे हैं। देखें, जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले दुनिया पाकिस्तान को कैसे देखती थी। हमारा जो जिसको कहते हैं एक डिफॉल्ट रिस्क रेशो, कि एक मुल्क ने जो कर्जे लिए हुए हैं वो क्या चांस है वो कर्जे का डिफॉल्ट करने का, वो 5% था। आज मुल्क के हालात ये हैं कि जो लेटेस्ट जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी जो बताती है कि पाकिस्तान के माशी हालात क्या है, उसमें फिच एक एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया पाकिस्तान को। यानी हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि दुनिया हमें वो देख रही है, वो मुल्क जो कि अब एक बास्केट केस बन गया, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया कि किसी बाहर के मुल्क ने इस मुल्क को कर्जे भी नहीं देने, कमर्शियल बैंक्स ने कर्जे नहीं देने, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पाकिस्तान में आनी। तो जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे, क्योंकि जो मुश्किल हालात अब ये मजीद और बिगड़ेंगे। तो मैं पहले अपनी कौम को सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और आज आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। मैं मुखातिब हूं अपनी आम आवाम से, अपनी मिडिल क्लास से, सैलरीड क्लास जो तनख्वाहदार तबका है, वो आज किस मुश्किलात से गुजर रहा है। मैं वो लग्जरी आइटम्स की नहीं बात कर रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों की, इंपोर्टेड चीज़ की, और वो जो हमारी पैसे वाले लोग चीज़ें लेते हैं उसकी महंगाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो सारी जो ख्वातीन आज मेरा ये सुन रही हैं, जिनको अपने खाने पीने की चीज़ें जो उनको चाहिए होती है अपने ख़ानदान को, सही बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। ज़रा ये देख लें। जब ये सारों ने मिल के, ये जो आज PDM के लोग हैं, ये सारे कहते थे जी महंगाई हो गई, महंगाई मार्च करो, 4 रुपये हमने वो पेट्रोल की कीमत ऊपर की तो कहा कि पेट्रोल बम गिर गया है। तो उन्होंने एक दफ़ा वो फजल रहमान आ गया था महंगाई मार्च करके, दूसरी तरफ वो काम पे टांगने वाले वो बिलावल आ गया था, उसके बाद 2 दफ़ा फजल रहमान और उसके बाद
مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی، اس کی بھی لانگ مارچ، لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے. تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا. ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں 60 روپے کلو تھا، آج 135 روپے کلو پہنچ گیا. جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے. جو گھی ہے وہ 380 ارب تھا، آج 600 ارب کے جی پہنچ گیا. جو چکن عام آدمی کی، جو خاص طور پہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں، وہ 335 روپے کے جی سے 700 روپے کے جی پہ پہنچ گیا. جو دالیں ہیں، جو عام آدمی گھروں میں، عام آدمی کی تو دال روٹی، پیاز کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. دالیں گئی ہیں 250 روپے کے جی سے 400 روپے. اور اب کسان دیکھیں، ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے، اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی، اور ماشاءاللہ ہمارے دور پہ آخری 2 سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا. ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی، شوگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا، پوری قیمت لے کے دی، کٹوتی ختم کی، ٹائم پہ پیسہ ملو اور اپنی زمینوں پہ لگایا. ریکارڈ 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال ہوئی ہماری، یعنی بمپر کراپس ہوئی. تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ 1668 روپے ہمارے دور میں تھا، آج یوریا گیا ہے 3000 روپے پہ. ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریا لوگ استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، تو سیمنٹ گیا ہے 865 روپے سے 1062 روپے پہ. جو سریا استعمال کرتے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ ٹن سے، سلیب سے، وہ گیا ہے 3,05,000 پہ. 2 لاکھ سے 3,05,000 پہ. اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں. جو پروجیکٹس تھے ہمارے، مثلا آپ سڑکیں بن رہی تھیں، جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے، ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں. ہم جو شوکت خانم بنا رہے ہیں، اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں، اب وہ سارے ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسیٹ ہو گئے ہیں. امپورٹس رک گئی ہیں، جو سٹیل کی امپورٹس تھی، کئی چیزیں رک گئی ہیں. تو سارے اس طرح پروجیکٹس، جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، سب متاثر ہو گئے ہیں. یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی. لوگ گھر بنا رہے تھے، ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑھ گئی ہیں. پھر دوائیں، انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو بین کیا ہے، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، جو خاص طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، کینسر کی ڈرگز، ہارٹ کے لیے، وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے. کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس بند کیے ہیں، جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور وہ مریض جن کی سیریس بیماریاں. اچھا، اب یہ نئے بجٹ آ گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی. اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں، اس کے اندر گیس اور بجلی. میں عوام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو گیس کا جس کا بل 3,000 کا آتا تھا، وہ آج ہو جائے گا 4,300 کا. جو بجلی کا بل جن کے گھر 10,000 آتا تھا، وہ 13,000 پہ چلا جائے گا. سو یہ مزید میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے. سیلز ٹیکس اکراس دا بورڈ بڑھا دیا ہے، یعنی ساری چیزیں، کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے، ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی. اور جو بھی میں نے سریا کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی، ان کے اوپر جو گیس، سریا بنانے کے لیے جو سٹیل ملز کو گیس جاتی تھی، اس میں 14% انکریز کر دیا، تو اس کی قیمت اوپر جائے گی. سیمنٹ 10% گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے، تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا، یوریا کے لیے جو گیس 70%، اس پہ 70%
گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، جو یوریا یعنی جو کھاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی، تو اس سے ایک بوری کے اوپر 375 روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے۔ اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئی ہے کہ ٹیوب ویلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سبسڈی ختم کر دی ہے، تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوں گی۔ ایک، مہنگائی بڑھے گی۔ مہنگائی آ گئی 50 سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی۔ ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی، وہ آج پہنچ گئی ہے 30% کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے۔ جو سب سے خوفناک چیز ہے، جو فوڈ انفلیشن، جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے دور پہ 16% تھی، آج 40% پہ پہنچ گئی۔ تو اس سے جو عام آدمی ہے، میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریڈ کلاس ہے، پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے، ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں، جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالیسیز تھی، جو نااہلی تھی، اسے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی، ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی، آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے۔ جو انڈسٹریز، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، آپ فیصل آباد جا کے دیکھیں، جدھر مزدور نہیں ملتا تھا، آج بے روزگاری شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف بے روزگاری، ایک طرف مہنگائی۔ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوپر چلے گئے، سود کی شرح اتنی اوپر چلی گئی ہے۔ تو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری۔ اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے، اور یہ جلدی جلدی انہوں نے کی ہے، شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا۔ اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا۔ ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو۔ ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر، ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا، وہ 160 ارب روپیہ تھا۔ ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا۔ ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے۔ اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے۔ تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے۔ کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئی اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا نہیں ہے۔ تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے۔ آج جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے، تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے۔ تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا، کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے
کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو $200 کو نیچے لے کے آؤں گا، میں IMF کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں. آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے. کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو $90 کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے. جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے. تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے. اور کوشش کر رہے تھے کہ عارف الوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے. پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈبیٹ ہو اس کے اوپر، اس سے کہتے تھے آرڈیننس سائن کرو تاکہ یہ بچ جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر. قوم کے اوپر سارا بوجھ، خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف، اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے، روڈ میپ بھی نہیں ہے. میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی آگے کا راستہ نہیں ہے. یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ IMF کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا، لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی، یہ قرضے بڑھتے جائیں گے، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے. ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں 17% انکریز کر رہی تھی، ہماری ریمیٹنس میں 17% اضافہ ہو رہا تھا جو 31 ارب پہ پہنچ گئی تھی، وہ ان میں اب 11% کمی آ گئی ہے. تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر 11% کمی آ گئی ہے، یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنس سے وہ کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری. تو ہمارے پاس تو جو آمدنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لیکن قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو قرضے ہی لیے ہیں نا IMF سے، اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیشنلز قرضے دیں گی. تو وہ تو قرضے ہیں، تو یہ حل تو نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں، میں نے کوشش بھی کی، اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزالو کی اپریل میں الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کے لیے. تو تب سے وہی ابھی بھی حل ہے. اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے، ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے، وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے، وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے، اسٹرکچرل ریفارمز کرے، جو آج ملک کی ضرورت ہے، رول آف لا قائم کرے، گورننس سسٹم ٹھیک کرے، تب جا کے یہی جو کرائسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں. یہ جو ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائسس کا، اگر اس کرائسس سے ملک میں اصلاحات کریں. لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو. جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان PDM کے یہ جو اوپر 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ، اور ان کا سلوشن یہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 60 FIR کاٹ دو، اس PTI کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو خوف پھیلاؤ، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ. وہ ہونے نہیں لگا کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے. پبلک کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں. یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر. جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پہنچا دیا.
300 अरब डॉलर से कम तो रिजर्व रह गए हैं। हमारे पास क्या अब है कि अपने पैर पे खड़े हों, किसी को कहें कि नहीं जी हमें पाकिस्तान की खुददारी चाहिए, हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं जब मुल्क के हालात यहां पहुंचा दिए? इसके लिए अपने मुल्क को बचाने के लिए तरीका ये नहीं है जो किया जा रहा है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन करवाओ, वो इलेक्शन कमीशन जनाब बैठी हुई है कि नहीं हम इलेक्शन नहीं करवाते, वो बहाने मार रही है इलेक्शन के। पाकिस्तान का आइन कहता है 93 में इलेक्शन करवाओ, ये कोई बहाना मार रहा है, कोई सिर्फ डरे हुए हैं इलेक्शन हारने से। पाकिस्तान की आइन की वायलेशन जिस तरह की जा रही है और जिस तरह आगे प्लान बन रहा है, ये जो भी लोग समझ रहे हैं कि इससे वो अपनी जाती फायदा उठा देंगे, वो मुल्क को डुबो देंगे। और मैं आज इसलिए ये कह रहा हूं कि हम बड़े आराम से मुल्क के अंदर इस वक्त अगर हम चाहें, इतनी बड़ी पार्टी है, हम अगर वो मुजाहरे करें और मुल्क बंद करने की कोशिश करें, स्ट्राइक्स करें, मुल्क तो आगे हालात बुरे हैं। इसलिए हमने पुरअमन एहतजाज का फैसला किया कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं, बताने के लिए कि आप इस तरह एक मुल्क को इस्तेमाल थोड़े से लोगों के जाती मफादात के लिए नहीं कर सकते। यह मुल्क 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये थोड़े से लोग इस मुल्क को अपने मफादात के लिए तबाह नहीं कर सकते। इसलिए हम जेल भरो तहरीक की पूरी तैयारी करें, मैं अनाउंस करने वाला हूं। और लोगों को सिर्फ खौफ दूर करने के लिए कि ये समझते हैं कि खौफ फैला के जेलों में डाल के FIRs करके ये इसी तरह बैठे रहेंगे और फिर किसी ना किसी तरह धांधली करके एक वो इलेक्शन कमीशन, बेज़मीर इलेक्शन कमीशन के जरिए एक जानबदार इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको इस्तेमाल करके किसी तरह फिर इन चोरों को मुसल्लत कर देंगे। ये होने नहीं लगा, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और मैं आखिर में अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं, फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं और बात खत्म करता हूं कि देखें वो हम उस मोड़ पे खड़े हो गए हैं जिसका हम सबको खतरा था कि एक दिन जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है कि खुदा ना खास्ता हम यहां ना पहुंच जाएं। हम वहां पहुंच गए हैं। हमारे सामने अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। हम चुप करके अब इंतजार करें कि मजीद मुल्क तबाही की तरफ जाए, या हम एक पुरअमन एहतजाज की तहरीक के अंदर सब शामिल हो और बताएं इनको कि आइन और कानून के बगैर कोई दुनिया का माशरा नहीं चल सकता। दुनिया का माशरे जितने भी हैं वो रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं और रूल ऑफ लॉ आइन डिफाइन करता है और आइन आपको कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। इससे जितना आप पीछे हटते जाएंगे आप मुल्क को उधर धकेलते जाएंगे जिधर मुल्क, जिसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक, जिधर जंगल का कानून होता है उधर मुल्क को धकेला जा रहा है। हम ये कभी होने नहीं देंगे। और मैंने सिर्फ अपने लोगों को भी सबको तैयार किया, अपनी कौम को, कि हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई नीयत नहीं नजर आ रही इनकी आइन के ऊपर चलते हुए 90 दिन में इलेक्शन करवाने की। पाकिस्तान जिंदाबाद।